توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گر گر میں سرانے نکلے ہیں۔ واللہ 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 واللہ، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بودے ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے
ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہمدین کورس میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں اور جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتماع میں علی پور سجدہ شریف سے حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب ہمارے اس اجتماع کی صدارت فرما رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جن القاب کے ساتھ آپ کی شان کو بیان کیا انہی کا ذکر کرتے ہوئے میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی خلفائے راشدین کا ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں: برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برادر مصطفیٰ غریق بحر بلا، حریق نار بلا، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء، حضرت ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سید عالم نور مجسم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا وہ سرچشمہ ہیں کہ جن سے امت کی صدیاں سیراب ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد آیات میں آپ کی فضیلت کو موضوع بنایا گیا ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں آپ کی شان کو واضح کیا ہے، اور امت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے امت کو آپ کی شخصیت کے لحاظ سے جو سینوں میں محبت، الفت، عقیدت کا جذبہ ہونا چاہیے اسے واضح فرمایا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ابتدائی فہم دین کورسز میں جو جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں منعقد ہوتے رہے، متعدد موضوعات پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالوں میں حق ٹی وی چینل پر اس موضوع پہ متعدد خطابات ریکارڈ کروائے گئے جو ابھی بھی ان کی نشریات کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مومنین کا تعلق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کا یہ فرمان طبرانی کی موجم اوسط میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نزلت فی علی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ذوالجلال ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عمل اس درجے کا ہے کہ ایمان، عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے اس عروج پر ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کے ایمان اور آپ کے عمل پر مہر لگاتے ہوئے، انہیں قبول کرتے ہوئے قیامت تک کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اور دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کی خبریں کتنی سچی ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مزاج کتنے ستھرے ہیں کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی قرآن مجید کے وعدہ کے مطابق ہمارے سینے حب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھرے ہوئے ہیں. اور خالق کائنات جل جلالہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کے مطابق آج بھی یہ محبت سینوں میں جلوہ گر ہے. اور اس محبت کے لحاظ سے جس وقت آج ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ کتنی صدیوں کا فاصلہ درمیان میں موجود ہے اور محبت جن وجوہات سے آتی ہے ان میں ایک ہے کسی کو دیکھنا اور اس کے حسن سے متاثر ہونا، یا اس کے کردار سے، یا اس کے کمالات سے، اس کی خوبیوں سے. اور ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، ہماری نہ ملاقات ہوئی اور ہمیں نہ ان کا دیدار میسر آیا، اس کے باوجود دل کے محلے ان کی محبت سے آباد ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل سنت و جماعت کو وہ ستھرا مزاج عطا فرمایا ہے. ہماری مٹی اگرچہ بر صغیر کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. اس کے وجہ سے وہ محبت سینوں میں جلوہ گر ہے. اور یہ ایسی محبت ہے کہ صرف دنیا میں ہی نہیں، اس کا جھنڈا میدان معاشر میں بھی لہر رہا ہوگا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاشر کے دن جس وقت ایک شخص دوسرے سے پیار کرنے والا ہے، جو دنیا میں پیار کرتا تھا، حالانکہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا، یہ جو جغرافیائی فاصلہ تھا اس کو بیان کیا. اور اس سے جو زمانے کا فاصلہ ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک محب ہے اور دوسرا محبوب ہے، آپس میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن پیار سچا ہے. پیار جو ہے وہ آلودگی والا نہیں، مادہ پرستی والا نہیں. ان دونوں کو رب ذوالجلال معاشر میں اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیا، یہ ہیں وہ جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا. تو اس بنیاد پر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارا پیار ہے، اولیاء کاملین سے جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے میدان معاشر میں بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچنے والا ہے. اور یہ ایسی محبت ہے کہ اس کا جھنڈا میدان معاشر میں بھی لہرا رہا ہوگا اور خالق کائنات جل جلالہ خود تعارف کروائے گا کہ یہ ہیں وہ جن سے تم نے میرے لیے پیار کیا ہے. اور یہی اس محبت کی صداقت ہے کہ یہ محبت ان مقدس نفوس سے چونکہ رب ذوالجلال کی وجہ سے ہے، اور رب ذوالجلال کی وجہ سے جو محبت ہے
اس محبت کا گلاب کبھی بھی مرجھا نہیں سکتا، ہمیشہ وہ گلاب تر و تازہ رہتا ہے۔ ابن عساکر میں یہ فرمان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت ہم درخت ہیں جنت کا، اور ہماری ٹہنیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جنت کے درخت کی ٹہنیاں کائنات میں کیوں پھیلا دی گئی ہیں؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ رب کی طرف جو بھی جانا چاہتا ہے وہ ان ٹہنیوں سے تعلق قائم کرے گا، اسے رب کے دربار تک رسائی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شجرہ مبارکہ ہیں، وہ بابرکت درخت ہیں کہ جن کی ٹہنیاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی ترجمان بن کے پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر صداقت پر مبنی ہے، کتنا سچا ہے۔ دنیا کے شہر دیکھ لو، دنیا کے دیہات دیکھ لو، گلی گلی نگر نگر تک وہ سادات کا جو فیض ہے وہ پہنچا ہے، اور اس فیض سے کائنات میں ہر طرف بہاریں ہیں۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس محبت کی صداقت پہچاننی ہو، دیکھنی ہو کہ واقعی ہی میرے سینے میں جو محبت آئی ہے یہ محبت سچی محبت ہے، تو اس محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سینے میں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہو جائے وہ سینہ رب ذوالجلال کے دربار سے دور نہیں ہوتا، چونکہ اس محبت کی بنیاد یہ ہے کہ یہ محبت بانٹی گئی ہے تاکہ لوگوں کو رب کا رستہ بتایا جائے، اور لوگوں کو رب کی راہ دکھائی جائے، اور لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کیا جائے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو رب کی معرفت چاہتا ہے، رب تک پہنچنا چاہتا ہے، رب کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس محبت کی ٹہنی سے اپنے آپ کو منسلک کر لے تو وہ رب ذوالجلال کے دربار تک پہنچ جائے گا۔ چونکہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے مستقبل میں مختلف جہات اور مختلف زاویے سامنے آنے والے تھے، اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس محبت کی امپارٹنس کو واضح کیا، وہاں صداقت کا ساتھ معیار اور پیمانہ بھی عطا فرما دیا کہ محض زبان کے دعوے سے دعوی محبت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس دعوی محبت کی علامت یہ ہے کہ جہاں یہ جلوہ گر ہو جائے گی اس سینے کو اللہ اپنی محبت کا ایسا تحفہ دے گا کہ وہ انسان رب کے دین کا باغی نہیں ہوگا، اللہ کی شریعت کا بگھوڑا نہیں ہوگا، وہ انسان خالق کائنات جل جلالہ کی نماز سے دور رہنے والا نہیں ہوگا، چونکہ حب علی جہاں جلوہ گر ہوتی ہے وہاں سر رب کے دربار میں جھک جاتے ہیں، وہاں دل موم ہوتے ہیں، وہاں دین کا رنگ غالب آتا ہے، وہاں شریعت کی بہار نظر آتی ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ واضح فرما دیا کہ رب ذوالجلال دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا، اور جہاں جہاں ان کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی جائے گی وہاں قرب ایزدی کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے، وہاں اطاعت ہوگی، وہاں فرمانبرداری ہوگی، وہاں رب ذوالجلال کے دین کے ساتھ پیار ہوگا۔ اگر کہیں محبت کا دعویٰ ہو اور دین سے بغاوت ہو، دین سے دشمنی ہو، شریعت مطہرہ کے احکام سے مذاق اڑایا جاتا ہو، نمازوں سے بغاوت کی جاتی ہو، روزے اور نماز اور زکوٰۃ اور حج کے دین سے انحراف کیا جاتا ہو، اور ساتھ حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہو، تو یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام کی واضح کر رہی ہے کہ وہ صرف زبان کا دعویٰ ہے اور حقیقت وہاں پہ موجود نہیں ہے، چونکہ جہاں بھی یہ محبت جلوہ گر ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خدا رسیدہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی طرف اس کا دل جھک جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دین کی محبت اور اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کی کا ذوق اور اس کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت کی، جو نوازا اور جو عطائیں آپ پر فرمائیں، ان کا ایک ایسا جہان ہے کہ جس کا کوئی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا۔ یہ بات ازہر من الشمس ہے، اور یہ بات ہمارے یقین کی اتھا گہرائیوں میں ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ داتا صاحب جیسی شخصیات جن کو جملہ اولیاء اور اصفیاء کا سربراہ کہیں، انہیں رب ذوالجلال نے ولایت کا جو تاج عطا کیا ہے، اس کی روشنی کائنات میں منفرد درجے کی ہے۔ شان ہر شان ہی عجیب ہے، اور مقام ہر مقام ہی عجیب ہے۔ یہ جو کچھ بھی انہیں ملا ہے، یہ سب کچھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملا ہے، اور سرکار کی عظمت کے صدقے میں ملا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے اس بنیاد پر کہ ایک فرقہ کے لوگ، ان کی جو بنیادی اور اہم اور ان کی جو مستند ان کے نزدیک کتابیں ہیں، وہاں معاذ اللہ یہ متعدد مقامات پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی لانے میں غلطی ہو گئی تھی، اور وحی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا، اور غلطی سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ ایسے ان کے مذہب کے ستون ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، جو کہ توہین رسالت کا ایک دھندا ہے، اور جو کہ گستاخی اور بے ادبی کی ایک آخری حد ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایسی تنقید، اس کو ہرگز حب علی نہیں کہا جا سکتا۔ اس واسطے حب علی کی پہچان کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کہیں دین کے بغض، دین کی دشمنی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کو کوئی حب علی نہ کہہ رہا ہو، کہیں رب ذوالجلال کی نافرمانی کو کوئی حب علی نہ کہہ رہا ہو۔ یہ حب علی رب کی اطاعت ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، جس غلامی کے نتیجے میں ان کو ایسی شان ملی ہے، اتنا کمال ملا ہے کہ زبانیں بیان کرتی کرتی تھک جائیں گی، مگر یہ شان ختم نہیں ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا وقار بخشا ہے، ایسا عروج دیا ہے، میدان معاشر میں بھی یہ پروٹوکول نظر آ رہا ہوگا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا انداز یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ اگر سنو تو کئی گھنٹوں تک اس خطبے پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث شریف جو صحاح کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، اور بہقی کی دلائل نبوت میں بھی ہے، اور ابن سعد کے طبقات میں بھی ہے، اور ابن حجر کی تلخیص الحبیر میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ خیبر کے موقع پر جب جنگ کا وقت تھا تو جنگ میں مشکلات سامنے آ رہی تھیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کے اندر 5 صفات موجود ہیں، اس شخص کو کل میں جھنڈا عطا فرمانے والا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات بیان کرتے ہوئے کیا کیا صفتیں بیان کی؟ پہلی صفت یہ بیان کی، یحب اللہ، وہ شخص اللہ کا محب ہے، اس کے دل میں رب کی حد درجہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدہ توحید کی جزیات کو سمجھنا ہو، اس حدیث شریف کی جزیات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے میں اس کو جھنڈا دینے والا ہوں، یحب اللہ، جو رب سے پیار کرتا ہے۔ یعنی ان کی شخصیت کی اگر کسی نے تحقیق کرنی ہے تو پہلے نمبر پہ جو وصف نظر آئے گا وہ وصف یہ ہے کہ وہ انسان محب خدا تعالی ہے، اس ذات کے اندر رب ذوالجلال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز نظر آئے گی؟ فرمایا وَرَسُولَهُ،
وہ اللہ کے سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اس شخص کو میں کل جھنڈا دوں گا جس میں پہلے نمبر پہ یہ وصف ہے وہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر کیا ہے، رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر کیا ہے، یحبہ اللہ، رب ان سے پیار کرتا ہے، چوتھے نمبر پر کیا ہے، ورسولہ، رب کے رسول بھی ان سے پیار کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے، فرمایا جھنڈا میں دوں گا اور فتح اللہ عطا فرما دے گا، یفتح اللہ علی یدہ، رب ذوالجلال اس شخص کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، ان خبروں کے لحاظ سے 5 بڑے اوصاف ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ 5ویں کا باعث ہیں، اور 4 جو ہیں وہ 5ویں کی دلیل ہیں۔ ان 4 اوصاف کے لحاظ سے آج ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو محبت اہل بیت اطہار ہے اس کے لحاظ سے سینوں کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی اس حدیث شریف کا اگلا حصہ بیان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا جو بخاری و مسلم میں موجود ہے، دوسرے مقام پر جو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ما احببت الامارۃ قبل یومئذ، میں نے کبھی بھی اس سے پہلے امیر بننے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ موقع جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو اب عام صحابہ کی حسرتیں کتنی ہوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی کر رہا ہے کہ کاش کہ یہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو فاتح خیبر بنے گا۔ اب پہلی صفات یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر موجود ہے، مگر اس دن جو انتخاب رسالت نبی علیہ السلام کے دربار میں انتخاب ہے وہ کسی اور ذات کا ہو چکا ہے۔ رات گزر رہی ہے، صحابہ کی بے چینی بڑھ رہی ہے کہ کون ہے جس کو وہ جھنڈا دیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، این علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اشتقت عیناہ، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ سرکار کائنات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا عطا فرمایا تھا، رب ذوالجلال نے اسی ذات کو فاتح خیبر بنا دیا تھا۔ اب اس مقام پر جو اوصاف بیان کیے گئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ادھر سے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ علم غیب کے لحاظ سے یہاں چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ جہاں تک میرے نبی علیہ السلام کا اپنا معاملہ ہے تو آپ تو بتا دینا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ بات جو ہے وہ آسانی سے کہی جا سکتی ہے، اگرچہ مرتبہ تو بہت بڑا ہے کہ سرکار کسی سے پیار کرے، مگر یہ تو اپنے دل کی بات ہے۔ لیکن یہ بیان کرنا کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، یا یہ بیان کرنا کہ یہ رب سے پیار کرتے ہیں، یا یہ بیان کرنا کہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، چونکہ دل کا معاملہ ہے، دل کی بات ہے، محبت دل کی بات ہے، تو یہاں پر 3 غیب کی خبریں دے کر چوتھی غیب کی خبر میرے نبی علیہ السلام نے یہ دی کہ میں جھنڈا دوں گا، اور 5ویں غیب کی خبر یہ دی کہ جس کو جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر بھی بن جائے گا۔ یہاں یہ بات اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سوچ کہاں گئی جو کہیں اللہ کے نبی کو کل کا پتہ نہیں۔ اگر کل کا پتہ نہ ہوتا تو یہ کیوں فرماتے کہ میں کل جھنڈا دوں گا؟ اگر معاذ اللہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا یا جنہیں دینا چاہتا ہوں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر یہ کیسے فرماتے کہ میں جھنڈا دوں گا؟ جو جھنڈا دینے کے لیے
मुअक्कद बलाम वनून ताकि सकीला कहा लओतियन राया, मैं झंडा दूंगा गदन, कल तो मानना पड़ेगा कि ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जो उलूम हैं उनके लिहाज से कोई एक दो बार नहीं, 3-4 बार नहीं, वहां तो हर वक्त ऐसे गैब के चांद तुलू होते हैं और ऐसी उलूम की बरसात होती है कि मौका मौका पर जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं ऐसी मुतअद्दिद अखबार देते हैं, गैब की बातें बताते हैं। अब आपको पता है कि सुबह झंडा देने तक मैं भी सलामत हूं, मेरी जिंदगी बाकी है, और जिनको मैं देना चाहता हूं उनकी जिंदगी भी बाकी है, और फिर यह भी पता है अल्लाह के दिए हुए इल्म से कि जिसे मैं झंडा दूंगा वो नाकाम नहीं लौटेगा, फातेह बन के आएगा। लिहाजा वो ये कहे, जो शख्स आज ये कहता है कि माज़अल्लाह उन्हें पता नहीं कल क्या होगा, वो झूठ बोलता है। सरकार ने फरमाया था कल खैबर फतह होगा, तो दुनिया ने देखा फतह हो गया है। सरकार ने फरमाया था जिसको मैं झंडा दूंगा वो फतह करेगा, दुनिया ने देखा वही फातेह खैबर बन गए हैं। तो पता चला कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उलूम को मानना ये 15वीं सदी के मुसलमानों का काम ही नहीं है, ये तो खैबर में मौजूद सहाबा का भी अकीदा था, ये मदीना शरीफ में रहने वाले सहाबा का अकीदा है, ये कुरूने ऊला के मुसलमानों का अकीदा है। वरना जिस वक्त हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह खबर दी कि कल मैं झंडा दूंगा, अगर तौहीद किसी और चीज का नाम होता तो सहाबा को शौक ही पैदा ना होता। सहाबा कहते खबर तो दे रहे हैं लेकिन चूंकि कोई पता नहीं कल क्या होगा, कोई पता नहीं इनको कल क्या होगा, अगर ऐसी माज़अल्लाह सोच होती तो किसी को तड़प पैदा ना होती, किसी को जुस्तजू ना होती, किसी को तमन्ना ना होती। वहां हजरत उमर जैसे लोग अगर ये तमन्ना कर रहे हैं, सहाबा में हर शख्स ये चाहता है कि कल झंडा मुझे मिले, तो मानना पड़ेगा उन सारे शेर मर्दों का, इस्लाम के गाजियों का अकीदा था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आंख ने जिसे फातेह देखा है झंडा उसे ही अता फरमाएंगे, और जिसे फरमाएंगे था वो फातेह जरूर बन जाएगा। लिहाजा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का शौक झंडा के वसूल करने के लिए और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का सरकार की गुफ्तगू पे रद्द न करना और दिल से मानना, इससे पता ये चलता है कि आज अहले सुन्नत के दिलों में जो सोच है ये सोच घड़ी नहीं गई, ये वही सोच है जो ग़ज़वाते इस्लाम के अंदर सोच जलवागर थी, जो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद सहाबा का अकीदा था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम गैब की खबरें इरशाद फरमाते हैं और यकीनन सच्ची खबरें इरशाद फरमाते हैं। यहां पर जिस वक़्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर को अपने लफ्जों के अंदर बयान किया तो फिर मोहब्बतों का निसाब भी बता दिया कि मेरा उम्मती अल्लाह का मुहिब है और अल्लाह की मोहब्बत जब होगी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जरूर होगी। इस मोहब्बत के बगैर वो मोहब्बत भी मोतबर नहीं है, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ इसलिए प्यार करो कि तुम्हारा रब भी मेरे साथ प्यार करने वाला है। इस बुनियाद पर हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत के खद्दो खाल को बयान करते हुए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मकाम मिला है वो अल्लाह की इताअत से मिला है, मेरी इताअत से मिला है, फर्मा बरदारी से मिला है, मोहब्बत से मिला है और यहाँ की अकीदत से मिला है। और उनसे प्यार करके जो इन मोहब्बतों के ज़ेरे साया बढ़ेगा उसकी खैर है, उसके लिए आफियत है। और जो उनकी मोहब्बत का दावा करे और इन मोहब्बतों का बागी बन जाए तो हरगिज वो मोहब्बत हजरत अली की मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जिन ज़वात की मोहब्बत के अंदर डूबे हुए हैं और उन मोहब्बतों की हर वक्त लज्जत महसूस करते हैं। हुब्बे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहां जलवागर होगी वहां हजरत अली जिनसे प्यार करते हैं उनकी मोहब्बत का समुंदर जरूर ठाठे मारता नजर आ रहा होगा। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खैबर को फतह किया और वो दरवाजा खैबर का जिसको 40 मर्द उठा नहीं सकते थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हाथ में उसको पकड़ के ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। क्या जुर्रत है शेर खुदा की और क्या अजमत है हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हुक्म के साथ फैज भी अता फरमा दिया और ताकत भी अता कर दी है। लिहाजा
جس نسبت کا بھی یہاں اظہار ہوگا وہ کرم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ہے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ ابن ماجہ میں موجود ہے، فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے بلایا گیا تو کہتے انا ارمد العین، میری تو آنکھیں خراب تھیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا تو بعد کا مسئلہ ہے، آنکھوں سے دیکھ تو سکوں تو پھر لڑ بھی لوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتافالا فی عینیا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا، فقال، اور ساتھ فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گرمی کو بھی دور کر دے، سردی کو بھی دور کر دے۔ یہ دعا فرماتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام موسیٰ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، کہتے تھے ما رمت ولا صدعت منذ مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہی وطفل فی عینی، مسند امام احمد میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف اس موقع پر ہی مجھے شفا نہیں ملی، اتنا جلد میں ٹھیک ہو گیا، کالم یکن بھی وجہ، جیسے کہ مجھے کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کا دائمی اثر اتنا تھا اور اس کی دائمی خیرات میرے لیے اتنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں منذ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی تقریروں میں یہ بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں، جب سے نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے بدن کو لگا، جب سے سرکار نے مجھے چھوا، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ماسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہی، سرکار نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وطافلا فی عینیا، اور میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، فرماتے اس کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی بیماری بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد مجھے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، ولا صدے تو میں ان بیماریوں سے بچ گیا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو کرم فرمایا اس کے نتائج ایسے نکلے کہ وہ اتنا دیر پا اثر تھا، اس کے ثمرات اتنے زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پوری زندگی اب بیت چکی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے جو مجھے خیرات ملی تھی اس کا فیض اتنا ہے کہ آج بھی اس کو محسوس کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں ان بیماریوں سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سنتے ہوئے ان کا عقیدہ بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ کتنا حسین عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سرکار کے ہاتھ لگ جائیں، سرکار کے ہاتھ کا تبرک مل جائے، اس کے بعد انسان کی کتنی شان بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ وہ جو برکتیں اور روحانیت انسان کو میسر آئیں وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے جو باطن کے لحاظ سے ہیں، لیکن ظاہر کے لحاظ سے جو برکتیں ہیں ان کا یہ انداز دیکھو، فرماتے ہیں درد دور ہے، اور جو مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاجت روائی کرے، اور حضرت علی اس کو منصور سرکار کے ہاتھ کی طرف کرے اور توحید بھی بیان کرے اور رسالت بھی واضح کرے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ سرکار چاہے اللہ فرما دے، اللہ کا حکم ہو، اللہ چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جہاں لگ جائے وہاں ہمیشہ کے لیے بیماریاں دور ہو جائے۔ یہاں دوسرے مقام پر جو طبرانی نے موجم اوسط میں اس حدیث کو ذکر کیا تو اس کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ طبرانی نے سند اسناد حسن کے ساتھ یہ تمام احادیث جس وقت میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اس التزام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ کوئی بھی کمزور بات نہ ہو، جس طرح کچھ لوگ سنی سنائی پہ شان بیان کرتے ہیں، ایسے ذاکر جن کا سارا دلیل کا بیس یہ ہے، وہ کہتے آواز آئی، نہ یہ پتا ہے آواز دینے والا کون تھا، اور نہ یہ پتا ہے کہ آواز دینے والے کو مامور کس نے کیا تھا، اور نہ یہ پتا ہے کہ آواز تھی کس کی اور آواز سننے والے کی حیثیت کیا ہے۔
اس پر ہی ان کے سارے دین کا مدار ہے. لیکن ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دیوانے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن و سنت سے پڑھ کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شانیں دی ہیں، ان شانوں کا سند صحیح سے ہم تک وہ پہنچی ہیں، اس کے ذریعے سے سننا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور اس کے زیر سایہ پھر اپنی محبتوں کو مزید استوار کرنا چاہیے. یہاں پر شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع سنتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ابن ابی لیلہ مشہور فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے خرج علینا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی الحر الشدید، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے موسم میں باہر تشریف لائے ہمارے پاس. وعلیہ ثیاب الشتاء، آپ نے سردی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، موسم شدید گرمی کا تھا اور کپڑے شدید سردی والے تھے، یعنی وہ موٹا جبہ، موٹا کمبل جو بہت سخت سردیوں میں جس کو پہنا جاتا ہے. وخرج علینا فی الشتاء، ایک موقع پر ہم نے دیکھا کہ شدید سردی میں، شتاء کے موسم میں، سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے. وعلیہ ثیاب الصیف، اور کپڑے بڑے پتلے گرمی والے پہنے ہوئے تھے. تو کہتے فقیل لہ فی ذالک، پوچھا گیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فلسفہ کیا ہے، گرمی ہو تو سردی والے پہن لیتے ہو، سردی ہو تو گرمی والے کپڑے پہن لیتے ہو، اس عمل کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کہ اپنی ہر عظمت سرکار سے جو لی ہے اور ملی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو متوجہ اپنی طرف کر کے انہیں دربار رسالت کی عظمت سے پیچھے روک لے اور وہاں کی غلامی سے ہٹا لے، جس طرح کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہاں تک آپ کی شان اپنی طرف سے بیان کرتے ہوئے آپ کو الہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کہنا شروع کر دیا. باقاعدہ سند صحیح سے تذکرہ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجرم ہو، میں تو رب کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں علی تم انکساری کر رہے ہو، تم تو اللہ ہو. تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی سزا اب آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. آگ جلائی گئی، ان لوگوں کو آگ میں گرایا گیا. جب پکڑ کے ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا علی پہلے ہمیں اگر کچھ شک بھی ہو سکتا تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی ربی ہو، کیونکہ وما يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب صرف رب ہی دیتا ہے. تو چونکہ تم ہمیں آگ کا عذاب دینے والے ہو، اس واسطے تم ربی ہو، پھر یہ معاذ اللہ ہمیں عذاب دے رہے ہو. تو پتہ چلا کہ محض حب علی وہ حضرت علی کے دربار میں قبول نہیں ہے. اب وہ بھی محبت ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں علی سے پیار ہے، ہمیں علی سے پیار ہے، ہم جو چاہے مانے، ہم شریعت کے تابع نہیں، ہم وحی کے تابع نہیں، ہم کتابوں کے تابع نہیں، ہم حوالوں کے تابع نہیں، ہم اپنے دل کی مرضی کے مطابق مانیں گے. تو دل کی مرضی کے مطابق جنہوں نے مانا اور قرآن و سنت کا لحاظ نہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں جلا کر رب کی وحدت کا جھنڈا لہرایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نعرہ بلند کیا کہ جو شریعت کی حدود کو چھوڑ کر مجھ سے پیار کرے گا میں دنیا میں اس کو جلاتا ہوں، حشر میں اس کا بازو کیسے پکڑوں گا؟ تو میں اسی کے پیار کو پسند کرتا ہوں کہ جو اس دائرے میں رہ کر مجھ سے پیار کرے گا جو دائرہ شریعت محمدی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ شان کیسے ملی. سوچ فکر چاہیے اس طبقے کے لیے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بٹھانا چاہا، نبیوں پر فضیلت کی اور شریعت مطہرہ سے غداری کا ارتکاب کیا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بعثنی وانا ارمد، کہتے ہیں لوگوں یہ جو میرے جسم کا دستور ہے کہ گرمی میں مجھے گرمی نہیں لگتی، سردی میں سردی نہیں لگتی، یہ میرے نبی کے فیض کا کرشمہ ہے، یہ سرکار کے فیض کا کرشمہ ہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے.
کہ جہاں سرکار فرما دے وہاں ماحول کی عادت ہی بدل جاتی ہے، سورج چاند ستاروں کی عادت بدل جاتی ہے، گرمی سردی کی عادت بدل جاتی ہے، خزاں بہار کی عادت بدل جاتی ہے۔ اب دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے نبی علیہ السلام کے پاس ان کی امی نے پیش کیا خویدمو کا ادعو اللہ لہو، معبود تمہارا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی ان میں ان کے باغ کے لیے بھی دعا کی۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں باقی لوگوں کی کھجوریں سال میں 1 مرتبہ پکتی ہیں، میرے باغ کی 2 مرتبہ پکتی ہیں، باقی لوگوں کے انگور سال میں 1 مرتبہ ہوتے ہیں، میرے 2 مرتبہ ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے انار 1 مرتبہ ہوتے ہیں، میرے 2 مرتبہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو فصل پکنے میں، باغ پر پھل آنے میں دور سے لے کر پکنے تک موسم کی ضرورت ہے، اس موسم کی وجہ سے وہ پھول آتے ہیں، پھل بنتا ہے، پھر رس بھرتا ہے، پکتا ہے، تو موسم ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اب عرب کا ماحول ہے، مدینہ شریف ہے، لیکن رب ذوالجلال نے سرکار کے کہنے پر حضرت انس کے ایریے کا موسم ہی علیحدہ بنا دیا ہے، وہاں پر پھل پکنے کے لحاظ سے روٹین اور بنا دی ہے۔ اب دیکھو وہی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے بدن کی اس کیفیت پر تم تعجب نہ کرو، یہ عظمت تو میرے محبوب کے ہاتھوں کی ہے، یہ کمال تو ان کے دست شفقت کا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل میں پس منظر یہ ہے کہ میں تھا بیمار اور ادھر اعلان ہو رہا تھا خیبر کے فاتح کا، میرے نبی علیہ السلام نے مجھے بلا لیا اور اس کے بعد میں نے بیماری کا بتایا، فبازا کافی عینیہ، انہوں نے میری آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن لگا دیا، اور ثم قال، پھر فرمایا افتح عینی کا، علی ذرا آنکھوں کو کھولو، آنکھیں کھولو تو صحیح۔ اب اس سے پتا چلتا ہے کہ بیمار اتنی تھی کہ بند تھی اور نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور فرمایا افتح عینی کا، آنکھیں کھولو۔ کہتے ہیں ففتحتہما، میں نے کھولی ہے، فمشتقیتہما حتی الساعہ، میں جب سے کھولی ہے سرکار کے کہنے پر اس وقت سے لے کر آج تک کبھی کوئی بیماری آنکھوں میں آئی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ودعالی، تو سرکار نے مجھے دعا بھی دے دی، کیونکہ دربار کیسا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ صرف آنکھوں کا مسئلہ ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے میرے رب میرے علی سے گرمی بھی دور کر دے، سردی بھی دور کر دے۔ یہ اس تاریخی موقع پر دعا فرمائی تھی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ گرمی بھی ان سے دور کر دے، سردی بھی دور کر دے۔ اب 2 ذاتیں ہیں، دونوں کریم ہیں، ایک کریم نے دوسرے کریم سے دعا مانگی ہے۔ اب دنیا میں کون ہے جو کسی کے لیے اہتمام کر سکتا ہو؟ کون ہے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کسی کو ایسی عنایات دے سکتی ہو؟ اب دیکھو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اب اگر اس ماحول کے اندر گلی پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ماحول سب کے لیے ایک جیسا ہے اور اسی سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ اگر بڑی مشکل سے ہم کسی کے لیے وی آئی پی پروٹوکول کا اہتمام کریں، اس کے لیے علیحدہ کمرہ اے سی والا بنائیں، اب دوسرے جدا ہیں، وہ جدا ہے، لیکن وہ اے سی اس کے ساتھ موبائل نہیں ہے کہ جب سڑک پہ جائے تو وہ پھر بھی ساتھ ہو اور جدھر گھومے پھر بھی ساتھ ہو۔ وہ ایک محدود مخصوص تھوڑی سی اس کے لیے سہولت ہے، ریلیف ہے، لیکن کیا نظام قدرت ہے اور کیا اس کے رب کے دربار میں میرے نبی علیہ السلام کے جملوں کی ویلیو ہے؟ فرمایا میرے محبوب بولا تم نے ہے، تسلیم ہم نے کر لیا ہے، دعا قبول ہم نے کر لی ہے۔ ماحول میں جہاں گرمی میں سب بیٹھے ہوں گے، علی کے بدن کے لیے ٹھنڈک علیحدہ آ جائے گی،
اور جہاں ٹھنڈک میں سب بیٹھے ہوں گے، علی کے بدن کے لیے گرمی کا اہتمام علیحدہ ہوگا، نہ کوئی علیحدہ کیبن بنے گا، نہ کوئی علیحدہ روم ہوگا، نہ کوئی تقسیم ہوگی، نہ پارٹیشن سے کوئی جدا جدا ایریے ہوں گے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جب کسی خاص 10 فٹ میں بیٹھے ہو تو وہاں اہتمام ہو اور وہاں سے نکل جائے تو پھر اہتمام ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی عطا پر رب ذوالجلال نے کیسا کردار ادا کیا ہے۔ موسم شدید گرمی کا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا مزاج ہی ایسا ہے کہ گرمی میں گرمی محسوس نہیں ہوتی، گرمی میں وہ ان کے لیے ٹھنڈک ہے، اور موسم شدید سردی کا ہو، ان کو سردی میں سردی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ لوگ حیران ہیں کہ گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے، سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے۔ کسی نے وہ تعجب سے پوچھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہنے لگے، میں چلتا ہوا گلی گلی محلے میں اپنے نبی کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہوں، میرا بدن یہ گرمی سردی کے ماحول میں اپنے جدا انداز سے واضح کر رہا ہے کہ رب نے میرے محبوب کی زبان کو شان کتنی عطا فرمائی ہے، ان کی مانی کتنی جاتی ہے، ان کے کہنے پر رب بندوبست کیسے کر دیتا ہے، اور اس کی قدرتوں سے کوئی بعید نہیں، کون کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہے، جو ظاہری بدن کے لحاظ سے اتنی ہے تو باطن کے لحاظ سے کتنی ہوگی۔ جو ظاہری بدن کے تقاضوں کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں کی ایسی تاثیر ہے تو باطن کے لحاظ سے کتنی چاندنی ہوگی۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا بیان یہ سرکار دو عالم نور مجسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا بیان ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ جن کا ہاتھ جہاں لگے وہاں یہ صورتحال ہے، تو اپنی زبان سے جن کے لیے دعا کے الفاظ نکالے ان کے لیے یہ ابر کرم ہے، تو اس مقدس پیکرے پرنور کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس واسطے آج اس مزاج کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مانگ مانگ کے تھک جاتے تھے، ملتے ہی کچھ نہیں تھا، تو پتا چلا سب کچھ جو فقر تھا اختیاری تھا، اور ورنہ چاہتے تو جن کے کہنے پہ غلاموں کے لیے اتنا اہتمام ہے ان کے لیے اپنے کے لیے مختلف جہاد سے اور زندگی کے مختلف ابواب کے لحاظ سے کتنا اہتمام ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر جو شانیں عطا کی ہیں، ظاہر کے اندر اتنی روشنی، ظاہر کے اندر اتنی چاندنی، باطن میں پھر کتنی روشنی ہوگی، باطن کے اندر کتنی چاندنی ہوگی۔ اب ہم مرحلہ وار اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین کی روشنی میں اختصار کے ساتھ عرض کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے پیغام دینے والے ہیں اور حامل ہیں، اور اسی محبت سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے والد محترم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نزا کے وقت آسانی ہو اسے اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے، اسے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ مکتوبات شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں جب میرے والد محترم جو خود زمانے کے بہت بڑے غوث کتب تھے، میں نے پوچھا اب نزا کا وقت ہے، ابا جی بتاؤ تم نے اپنے بیٹے احمد کو حب اہل بیت کے سبق بڑے پڑھائے، آپ بتاؤ اب نزا کا وقت آ گیا ہے تو کیا اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا جو کہتا تھا وہی پا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کا فائدہ مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت ہی کے وہ روشن سینے ہیں، وہ ستھری خمیر ستھرا خمیر ہے اہل سنت و جماعت کا کہ رب ذوالجلال نے ان پاکان کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے دارین میں سعادتیں ہیں۔ اور آج یہ ضروری ہے کہ یہ جو ماحول دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، مختلف آلودگیاں ہیں اور مختلف فتنے ہیں، ان محبتوں کی خوشبو عام کی جائے۔ اگر ایک بھی بگڑا ہوا آج تمہارے پیغام سے صحیح ہو جائے گا، رب ذوالجلال پوری دنیا کو صدقہ کرنے سے بڑا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا دیا،
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجعلنی فی النساء والصبیان، کہ محبوب آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا ہے، میں تو میدانوں کا آدمی ہوں، جہاد والا ہوں، آپ نے میری ڈیوٹی یہاں پہ لگا دی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کا زور بازو، آپ کی چمکتی تلوار، آپ کی ذوالفقار کے جو احسانات ہیں اسلام پر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ غزوہ بدر میں دیکھو، اگر 70 کافر مارے گئے ہیں بدر میں، ان میں سے 21 کافر حضرت علی کی تلوار نے قتل کیے ہیں۔ وہ بدر کے 70 کافروں میں سے 21 کو پاسل جہنم کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احد کے میدان میں 22 کافر مارے گئے ہیں، ان 22 میں سے 7 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاسل جہنم کیا ہے۔ اور خندق کے موقع پر عمر بن عبد فد، جو 1000 کا مقابل پہلوان سمجھا جاتا تھا، اس کے پرخچے اڑائے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑائے ہیں۔ اور خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تھا، مرب کے چھکے چھڑائے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ انداز ہے شجاعت کا اور یہ انداز ہے جہاد کا، لہذا ہر موقع پہ حاضر تھے، ہر جہاد میں موجود تھے۔ اب تبوک کے موقع پر جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے مدینہ شریف میں رہنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرنے لگے کہ یہ تو عورتوں بچوں کا کام ہے اور پیچھے وہ ہے اور مجھے ان پر چھوڑا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر انہیں بتایا کہ اس میں بھی تمہاری عظمت ہے، اس وقت بھی تمہاری ویلیو ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کیا ویلیو ہے؟ فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے لحاظ سے یوں ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لحاظ سے تھی؟ تو میں تمہیں عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں ملا رہا، میں تو تمہیں حضرت ہارون کے زیر سایہ مقام عطا فرما رہا ہوں۔ کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہاری ایسی حیثیت ہو کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے تھی؟ یہ سندیشہ دیا، یہ شان بیان کی کہ میں تمہیں اس وقت خلافت دے کے جا رہا ہوں، یہ اس وقت میدان جہاد میں جاتے وقت پیچھے نگہبان تم ہو مدینہ شریف کے، تو یہ امین ہونا، خلیفہ ہونا، کسی موقع پر کوئی جنگ میں جاتے وقت یہ شان دینا، تو یہ بھی تو شان ہے۔ اس واسطے علی میں نے تجھے اس جو سمجھ تمہیں آ رہی ہے کہ عورتوں بچوں کے ساتھ ملایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آپ کو اس وقت بھی ایک شان کا مظہر بنا رہا ہوں۔ لیکن یہاں سے جو مخالف رافضی فرقہ ہے ان کی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جب تمہاری کتابوں میں کہتے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے یوں ہی ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو پھر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہوئے کہ سرکار ان کو خود خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ تو یہ یاد رکھنا، مکی صلیح کو دیکھنے سے بات کا پتہ چلتا ہے، مکی صلیح کو دیکھنے سے جس سے تشبیہ بھی ہے اسی سے سارا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہمیں آگے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں خلافتیں دو ہیں، ایک وہ ہے جو سرکار جنگوں پہ جاتے تھے تو کسی صحابی کی پیچھے ڈیوٹی لگا جاتے تھے، یہ خلافت آنے تک ہے کہ پیچھے نگران تم ہو، پیچھے تم امور کو دیکھو گے، جس طرح نبی نے صحابی ابن ام مکتوم کو بھی بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلیفہ بلا فضل بن گئے ہیں، نہیں، اس وقت کی جزوی خلافت جو تھی اس کے لحاظ سے ایسے ہی ان کو تبوک سے آنے تک کے لیے پیچھے نگران بنا دیا ہے۔ اور جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خلاف اپنے گئے طور پر اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، تو وہ خلافت کیسی تھی؟ وہ خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کی نہیں تھی، وہ خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دوران کی تھی کہ جب وہ خود طور پہ ہیں، پیچھے قوم میں ان کو نگہبان بنایا ہے، تو رافضیوں نے ثابت وہ خلافت کرنی ہے کہ جو بعد از وصال کی ہو، تو حضرت ہارون علیہ السلام کا تو وصال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت کون سی خلافت بنی؟ جو اس وقت جزوی خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دوران تھی۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں حضرت ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ تھے، وصال کے بعد کی خلافت نہیں تھی، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں سرکار کے مدینہ شریف میں خلیفہ تھے، لیکن
بعد از وصال کی خلافت متصل کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ہے، اس واسطے کہ یہاں جن کے ساتھ مشابہت دی ہے، تشبیہ دی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے، وہ ذکر کیا اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت پر قیاس کر کے کوئی حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم نہ کر لے کہ وصال کے بعد سرکار کے بعد یہ خلیفہ ہے، کیونکہ حضرت ہارون کی خلافت ایسی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے دوران تھی، اس دوران ایسا ہوا تھا، اس وقت بعد میں تو ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد زندہ نہیں تھے ظاہری حیات میں، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا پہلا وصال ہو چکا تھا۔ اس بنیاد پہ شیعوں کے رافضیوں کے استدلال کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار نے اس جہت میں خلافت دی ہے جیسے وہ طور پہ گئے پیچھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا، ایسے کہا میں جا رہا ہوں تبوک میں، پیچھے میں نے تمہیں اس وقت اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس سے وہ خلافت ہرگز نہیں نکالی جا سکتی جس خلافت کا تعلق نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہے، جو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جس خلافت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اس خلافت کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن جس کا تذکرہ ہے اس میں شان کتنی ہے سرکار نے خود بیان کیا، فرمایا میں تمہیں نگہبان بنا رہا ہوں، نگران بنا رہا ہوں، اس میں کوئی سبکی مت محسوس کرو، یہ تو تمہاری عظمت ہے کہ میں ایسے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی قوم میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نگہبانی کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، وہ سوال قادیانیوں کے لحاظ سے ہے، اور اس کا بھی جواب دے دیا میرے نبی علیہ السلام نے۔ اسی وقت اتنا علم غیب ہے کہ معاشر تک جو فتنے پیدا ہونے تھے ان فتنوں کا جواب اسی وقت ارشاد فرما دیا۔ زبان رسالت بیان نہ کرتی ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ تو آج کوئی قادیانی یہ کہہ سکتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ نبوت کا دروازہ بند ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد اور کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی آ نہیں سکتا۔ اب دیکھو سرکار تو گئے ہیں تبوک کی طرف اور چھوڑ کے گئے ہیں کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تشبیہ کس سے دی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چھوڑا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو، تو ہارون تو نبی تھے، تو پھر یہاں سے پتا چلا جن سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے پھر نبوت کے چانسز بھی بعد میں موجود ہیں، اس لحاظ سے کام ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی کیلیبر کے لحاظ سے جیسے ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے خلیفہ بھی تھے، ایسے ہی ان کو بھی چھوڑا جا رہا ہو۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تبوک جاتے وقت ایک منٹ کی بھی دیر نہیں ہونے دی، فرمایا اے علی سنو، اما کرتا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری وہ شان بن جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے؟ لیکن یاد رکھنا الا انہ لا نبی بعدی، یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ہارون کو وہ چھوڑ کے گئے تھے، ہارون نبی نہیں تھے، لیکن تمہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ولی ہو تم نبی نہیں ہو، تمہیں میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تمہیں اس انداز میں مشابہت نہیں دے رہا کہ جیسے وہاں خلافت بھی تھی اور نبوت بھی تھی ایسے یہاں خلافت بھی ہو اور نبوت بھی ہو۔ فرمانی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد ولی ہے، میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو دونوں پارٹیوں گمراہ لوگوں کے جو اعتراضات تھے میرے نبی علیہ السلام نے اسی جملے میں اس کے جواب بھی ارشاد فرما دیے ہیں۔ تو شمسامین حضرات، اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ظاہر کیا، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں نوازشات فرماتے ہیں اور ظاہر اور باطن کے لحاظ سے کتنی عظمتیں دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا انت منی وانا منکا، علی تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، انت منی وانا منکا، یہ ہے سارا عظمت کا محور اور یہ ہے قرب کی معراج اور یہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین انداز اور حسین اسلوب۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو مجھ سے پیار کرے اور علی سے بغض کرے وہ مجھ سے پیار میں سچا کیسے ہوگا؟
وانت منی، علی تم مجھ سے ہو، وانا منکا، اور میں تجھ سے ہوں، انت منی تم مجھ سے ہو، مجھ سے ہو، اس میں ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں کہ جو کچھ تجھے ملا ہے وہ سب کچھ مجھ سے ہی ملا ہے۔ تم مجھ سے ہو، حامل قرآن ہو، ابو تراب ہو، تم مدینۃ العلم کے باب ہو، تم ولیوں کے سردار ہو، تم جو کچھ بھی رکھتے ہو سب کچھ تمہیں میرے صدقے ملا ہے، تم مجھ سے ہو۔ اور جہاں یہ فرما آنا من کا، میں تجھ سے ہوں، مطلب کیا تھا؟ میری ذریت آگے تجھ سے چلنے والی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے آگے میری ذریت دنیا میں چلے گی تو تمہارے ذریعے سے چلے گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے چلے گی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ جس شخص کا اتنا قریبی تعلق ہو میرے ساتھ، میرا امتی ہو اور ان کا باغی ہو، میرا امتی ہو اور ان کا بغض رکھتا ہو، وہ پھر میرا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پر جامع الفاظ میں کوزے میں دریا کو نہیں سمندروں کو بند کر دیا ہے۔ فرمایا علی یاد رکھو، انت منی وانا منکا، تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں۔ اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظمت کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکمتیں دی، جو عظمتیں دی، ان کو اس انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ اس میں ہاتھ کی عطا بھی ہے، اس میں دعاؤں کے الفاظ بھی ہیں، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی عطا بھی ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے، کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر جو طبرانی میں ہے، طبرانی کی موج میں کبیر میں ہے، مستدرک کی حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینۃ العلم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیات البابا، جس نے علم لینا ہو وہ دروازے کے پاس آ جائے، دروازے کے پاس آئے گا تو شہر کی طرف اس کو رسائی حاصل ہوگی، دروازے کے پاس آئے گا اس کو علم مل جائے گا۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو امتیازات ہیں، خصوصی شانیں ہیں، ان میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کی اس نسبت کا بھی اظہار کیا ہے، اور یہ کہ جس نے علم لینا ہے وہ دروازے کے پاس آ جائے۔ اللہ کا فضل ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں جو علم کی نسبت عطا کی ہے اس میں یقیناً اس دروازے کی خیرات کا تعلق ہے۔ میں جس وقت پڑھتے پڑھتے بغداد شریف پہنچا، اور بغداد شریف حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی دہلیز پر شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، جن کی 1 صدی سے زیادہ عمر ہوئی اور وہ مدرسہ قادریہ بغداد شریف میں مدتوں تک پڑھاتے رہے، ان کے پاس جب تلمذ کی سعادت حاصل ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو سند لکھ کے دی، جس میں ان سے لے کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضرت سیدنا علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور رب ذوالجلال کی ذات تک کی جو سند انہوں نے مجھے عطا فرمائی، وہ سند جس کے اندر 1 درجن سے زائد کبار امت کے اولیاء کا تذکرہ موجود ہے، اس سند کی رسائی حضرت علی کے دربار سے جو ہوتی ہے تو امام حسن بصری کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور امام حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس علم کے سرچشمے کے لحاظ سے آگے پھیلانے والے ہیں۔ لہذا جس نے علم لینا ہو وہ دروازے کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے بندہ ناچیز کو بھی اس چشمہ صافی کا پانی عطا فرمایا ہے، اور وہ بغداد شریف کی وہ سند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچنے والی ہے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو عطا کیا اس عطا کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو میں نے کہا بستنی وانا شاب اقدی وما ادری مل قضاء، محبوب مجھے بھیج رہے ہو یمن میں قاضی بنا کے، حالانکہ میں نے تو کوئی کورس کیا ہی نہیں جج ہونے کا۔
تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ اور دوسری طرف میں بالکل نوجوان ہوں اور میرا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے کہ تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتے رہتا، نہ میں قضا کو جانتا ہوں، جسٹس کیسے بنوں گا، فیصلے کیسے کروں گا؟ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ درخواست کی، معذرت پیش کی کہ بھیج تو رہے ہو، میں جا بھی رہا ہوں، لیکن وہاں جو ڈیوٹی دینی ہے اس ڈیوٹی کے لحاظ سے مجھے خدشات بڑے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ کے پاس کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں، اس کے لحاظ سے اب میں کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں دارابا صدری بے یادے ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، دارابا صدری بے یادے، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، رکھا نہیں مارا، یعنی تھوڑا سا ضرب جو ہے اس کا انداز تھا، اور ساتھ فرما اپنی زبان سے یہ لفظ بولے اللہم اہدِ قلبا وثبت لسانا، اے اللہ علی کے دل کو علم سے معمور فرما دے، اہدِ قلبا، ان کے دل کو ہدایت دے، یعنی ہدایت کا یہاں مطلب ہے مزید علوم، مزید معارف، مزید حکمتیں، مزید ادراک عطا فرما دے، وثبت لسانہ، اور زبان کو ثبات دے دے کہ دل کا سمندر بھرا ہوا ہو اور زبان بولنے میں غلطی بھی نہ کرے، بولنے تو صحیح بولتی چلی جائے، اندر بھی بہت کچھ ہو اور پھر نکلنے والی زبان جو نکالتی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہو، دونوں باتیں ہی صحیح ہو، نہ وہ بولتی تھکے، نہ خزانہ ختم ہو، نہ اس کے بولنے میں کوئی کمی اور کجی آئے، اور نہ جو خزانہ ہے وہ ختم ہو، ان کے دل کو مزید علم عطا فرما دے اور زبان کو مزید ثبات عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں یہ خطبہ دے کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج جس علی کے علم پہ تم حیران ہو، آج جس سمندر کی موجیں بہر آتی ہیں تو تم موتی چنتے ہو، آج جس علی کے علم کو عمر جیسے لوگوں نے کہا علی اقدانا کہ حضرت علی ہم میں سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں، یہ علی اس کو یہ علم ملا کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں میرے سینے پر میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ مارا تھا، دعا کی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما شققت فی قبائل بین اثنین، مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک بیج سے بہت بڑا درخت بنا دیتا ہے، جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے، سرکار کے ہاتھ پھیرنے سے لے کر آج تک مجھے کسی بڑے سے بڑے مسئلہ میں بھی کبھی کوئی شک ہوا ہی نہیں، جو ہی کوئی کیس پیش کرتا ہے میں دوسرے لمحے اس کا فیصلہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز تربیت کا کس انداز میں، اب یہاں کوئی کورس کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ علی ٹھیک ہے ابھی تمہیں نہیں بھیجتے کسی اور کو بھیجتے ہیں، تمہیں 10 سالہ کورس کروائیں گے پھر بھیجیں گے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے، اس کی وجہ سے سینے کے اندر کیسا سینہ مدینہ بنا ہے، کس طرح مزید اگرچہ ویران پہلے بھی نہیں تھا، بہت کچھ تھا، لیکن اب مزید اس ہاتھ کی وجہ سے، اس دستے کرم سے فائدہ کتنا پہنچا ہے۔ کہتے ہیں شققت فی قضاء بین اثنین، کبھی مجھے تردد ہی نہیں ہوا کہ کوئی فیصلہ آ جائے اور میں اب سوچوں کہ کرنا کیا ہے، وہ میرے سامنے کیس آتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی جواب بھی سینے میں آ جاتا ہے، جواب بھی دماغ میں ہوتا ہے، میں وہ جواب بیان کر دیتا ہوں، اور آگے اتنی اس کے اندر پختگی ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں لوگوں کے مجمع میں کہتے ہیں کہ لوگوں اگر دیکھنا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا جج کون ہے، سب سے بڑا قاضی کون ہے، فرمایا علی نقدانا، علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں، علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رب ذوالجلال نے ایسی قوت فیصلہ عطا فرما رکھی ہے، تو یہ اب ساری باتوں کا خلاصہ یہی بن رہا ہے کہ انہیں بہت کچھ ملا ہے، اور جو ملا ہے میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بھی واضح کیا، وہ باطن کی روشنی اور ظاہر کا انداز دونوں کے لحاظ سے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ طبرانی نے بھی ہے، حاکم کی مستدرک میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور اس کی سند کو بھی دوسری اسناد کی طرح صحیح قرار دیا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت،
علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ پیکر تقدس ہے، کتنی بڑی شان ہے. لوگ خوارج ان کے بغض میں مر رہے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو کتنی بڑی شان بخشی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جس خطبہ کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو بیان کیا، وہ غدیر خم کا خطاب. خم وہ وادی ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان، اور وہاں پہ اس حوض کے پاس کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن، بلکہ ہفتے کے اتوار کے دن 18 ذو الحج کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرماتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. درجنوں کتابوں کے اندر سند صحیح سے یہ حدیث شریف موجود ہے، اور طبرانی میں یہ الفاظ بھی آگے موجود ہیں، اللہم والے من بالا ہو وعاد من آدا ہو. اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور اے اللہ جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر. یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعادت ہے اہل سنت و جماعت. رب ذوالجلال نے ہمیں اس شیر خدا کی محبت عطا فرمائی ہے، ان کی محبت کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ان کی محبت کا حصہ عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مولا کہہ کے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے تم مولا ہو، مولا کائنات کی اس شان کو ظاہر فرما رہے ہیں. کیا کرے حاسد، کیا کرے بغض والا. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ رقصوں کے پیچھے میں نے ایسی فلیکسیں بھی دیکھی کہ لکھا ہوا ہے رب کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی مولا نہیں ہے. اب اس کے ایک فلیکس سے یا چند رقصوں کے اس اشتہار سے کیا دنیا بھول جائے گی جو سرکار کائنات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خطبہ دیا تھا، صحابہ کے اجتماع میں خطبہ دیا تھا، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں جس کو بیان کیا تھا، جس کو روایت کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں. میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مولا اللہ بھی ہے، مولا میں بھی ہوں، مولا علی بھی ہے. اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومن بھی مولا ہے. مولا کے لفظ کے معنی جدا جدا ہیں لیکن لفظ ایک ہی سب پہ بولا گیا. رب کو بھی مولا کہا گیا قرآن مجید میں، جبریل علیہ السلام کو بھی مولا کہا گیا قرآن مجید میں، صالح مومنین ولیوں کو بھی مولا کہا گیا قرآن مجید میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ولی کی ایک علیحدہ امتیازی حیثیت کو بیان کرتے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کے لحاظ سے موضوع بڑا طویل ہے. انشاءاللہ اس کی مختلف اقساط مزید آتی رہیں گی، اور یہاں پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کی عظمت کے حصوں کو انشاءاللہ مزید اجاگر کیا جاتا رہے گا. یاد رکھنا ایک دن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی تھی، اذ اقبل علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. فقال یا عائشہ ھذا سید العرب، تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ یہ عرب کا سردار ہے. ھذا سید العرب، یہ عرب کے سردار ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
چونکہ ہر بات پہ پوچھنے کے لیے سوال کرتی تھی، اور اگر سوالات صحابہ اکٹھے کیے جائیں تو عائشہ صدیقہ کا پہلا نمبر ہوگا اس میں بھی. اتنا پوچھا کہ امت کے لیے دروازے کھولے. آج ان کا ایک ایک سوال جو ہے اس کا ہم احسان پورا نہیں کر سکتے. وہ نہ پوچھتی تو ہم تک بات کیسے آتی؟ وہ شرک کے پجاریوں نے جو اس امت کو اس وقت صدیوں میں مشرک بنایا ہوا تھا، وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا. ہم نے جو تیسرے عقیدہ توحید سیمینار میں پیش کیا، انہوں نے پوچھا محبوب ادھر یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ دین غالب ہے، اسلام آ گیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا. تو ادھر یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہو کہ پھر لات منات کی پوجا شروع ہو جائے گی. اگر لات منات کی پوجا پھر شروع ہونی ہے تو پھر دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، مطلب یہ ہے کہ یہ دین غالب ہوگا اور اپنے عروج کو پہنچے گا، اور اس دوران کوئی شرک نہیں ہوگا. وہ جس شرک کی میں بات کر رہا ہوں وہ زمانہ ہے کہ قرب قیامت میں ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے بعد ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پہ نہیں بچے گا. پھر جا کے لات منات کی پوجا شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے. تو ان شرک کے پجاریوں نے، سوداگروں نے جو ان صدیوں کو مشرک بنا دیا ہوا تھا، امی عائشہ صدیقہ کے جملوں نے، سرکار کے فرمان نے واضح کر دیا کہ جب مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، جب روزے دار لاکھوں تعداد میں موجود ہیں، جب عمرہ کرنے والے طواف کر رہے ہیں، جب امت حج کر رہی ہے، زکاتیں دے رہی ہے، تو یہ وقت نہیں ہے وہ لات و منات کی بندگی کا. وہ زمانہ تب آئے گا جب سارے قبروں میں چلے جائیں گے اور اسلام اپنی عمر پوری کر چکا ہوگا. یعنی وہ کمال عروج کے وعدے مکمل ہیں. اس واسطے اس شرک کی کوئی ابھی صورتحال نہیں ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی ضرورت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محبوب آپ فرماتے ہو کہ یہ سید العرب ہیں، علی سید العرب ہیں، الستا سید العرب، محبوب کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ آپ فرما رہے ہو علی سید العرب ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو عائشہ، آنا سید ولد آدم، میں تو ابن آدم ساری انسانیت کا سردار ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے میں تو سب کا سردار ہوں، صرف عرب کا نہیں ہوں. اور یہ ہے سید العرب، ھذا سید العرب، یہ سید العرب ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے صحابہ تک بات پہنچائی اور یہ خطبہ ضروری سمجھا کہ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ انہیں زبان رسالت نے سید العرب کہا ہے. زبان رسالت سے ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے. بلکہ دوسرے مقام پر بطور خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ چیزیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑ کے انہوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ سند صحیح سے دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ ترمذی میں حدیث ہی موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان سے سوال کیا گیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالت فاطمہ، تو کہنے لگی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ پیار تھا. تو سائل نے کہا من الرجال، یہ تو عورتوں کے لحاظ سے ہوا نا، یا مطلقاً مردوں کے لحاظ سے؟ مردوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ کس سے نبی علیہ السلام کو پیار ہے؟ مردوں کے لحاظ سے بتاؤ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا زوجہا، وہ حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی ذات کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجال میں سے، مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی محض ایک جھلک ہے. کیا علم ہے اس انسان کا؟ مسند امام احمد میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خارجی جھگڑ رہا تھا. خارجی ٹولہ
آج ان کی نسلیں بہت سے دیگر نام بدلا کے آئی ہوئی ہیں. تو خارجی نے ڈراتے ہوئے حضرت علی کو، جس طرح عام کسی بندے کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیوں کہہ رہے ہو، تم نے مرنا بھی ہے، کوئی سوچو قبر کا بھی سوچو، تم نے مرنا بھی ہے. وہ اس طرح کا کوئی طارق جمیل حضرت علی سے جھگڑ رہا تھا اور کہنے لگا علی علی مرنا بھی ہے، مرنا بھی ہے. سن، بل مقتول، مرنا نہیں شہید ہونا ہے. تم مرنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو شہید ہونا ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی خود خبر دی اور اس انداز میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ ایک موقع پر بیمار ہو گئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی نے کہا علی بڑی شدید بیماری آ گئی ہے، فرمایا اس بیماری سے میں نہیں مرنے والا. سرکار کے خلیفے کا علم دیکھو، میں اس بیماری سے میں نہیں مرتا، اس بیماری سے میں نہیں مروں گا. پھر ہاتھ سر کی طرف کیا اور ہاتھ داڑھی کی طرف کیا، فرمایا جب اس جگہ کا خون اس داڑھی پہ لگے گا پھر علی دنیا سے چلا جائے گا. وہ جو رمضان المبارک میں شہادت ہونے والی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے جو پڑے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے غیب کا علم عطا فرمایا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر جو شہادت کی خبر سرکار نے حضرت علی کو دی ہوئی ہے، تو ان کا یہ یقین ہے کہ جب سرکار مجھے شہید کہے تو پھر شہادت میری ضرور ہے، میں چارپائی پہ کیسے فوت ہو جاؤں گا. آج کا سنی جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے علم غیب پر یقین رکھتا ہوں کہ رب نے انہیں عطا فرمایا ہے، یہ بلا وجہ سینہ تان کے نہیں کہتا، یہ حضرت علی کے زور پہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے. جب بیماری کا کہا گیا کہ شدید ہے، فرمایا نہیں اس بیماری سے میں نہیں دنیا سے جاتا، میں نے تو شہادت پانی ہے اور وہ ابھی زمانہ نہیں آیا. اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس کائنات کے ایک بدبخت ترین انسان کے ہاتھوں رمضان المبارک میں زخمی ہوئے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس موقع پر جب آپ اپنے آخری لمحات کی طرف متوجہ تھے، یوسد الغابہ کے اندر اس وقت کے لمحات کا تذکرہ موجود ہے. وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. یہ وہ ام کلثوم ہے جن کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا اور حضرت عمر نے کہا مجھے ویسے شادیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف خاندان نبوت سے تعلق مضبوط چاہتا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات مان گئے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی کہ جن کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے. یہاں جس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ صاحبزادی ام کلثوم پاس بیٹھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر پٹی سے باندھا ہوا تھا، زخم تھا، سر باندھا ہوا تھا. تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین آرینی ضربتا کا، امیر المومنین یہ اوپر سے کپڑا ہٹاؤ، مجھے زخم تو دکھاؤ کہ زخم کیسا ہے. کہتے ہیں فحلھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹی کھول دی. تو میں نے کہا خدشن علی کوئی بات نہیں، بس ایک تو مولی سی ضرب ہے، لئی سب شے، کوئی شے نہیں، کوئی بات ہی نہیں، بس خراش ہے، یہ خراش ہے، کوئی گہرا زخم نہیں ہے. خدشن یہ خراش ہے، لئی سب شے، کوئی شے نہیں ہے. حضرت علی نے کہا میں ہی پہلے کہتا تھا کہ یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج تم زخم کو دیکھ کے کہتے ہو کچھ نہیں. سن لو انی مفارقکم، اب وقت فراق آ گیا ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ راوی کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت علی نے اپنی زبان سے کہہ دیا انی مفارقکم، اب میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. اپنے ابا جی کے یہ لفظ اپنے ابا جی کے سن لیے، لفظ سنے تو فبکت، رو پڑی کہ اب ابا جی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسکتی ام کلثوم، چپ کر جاؤ، رونا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ.
فلو ترین ما ارا لما بقیتے، اگر تم وہ دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں تو تمہیں کبھی رونا نہ آتا. جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لیتی تو تمہیں رونا نہ آتا. کیوں روتی ہو تم؟ چپ کر جاؤ. فقال قلت، یہ جو راوی جن سے ڈائلاگ ہو رہا تھا، اور یہ بات ابن اسیر کی اسود الغابہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 617 پر موجود ہے. کہا راوی نے کہ علی یہ کیا تم دیکھ رہے ہو؟ میں بھی نہیں دیکھ رہا. اور پیچھے کہہ رہے ہو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم بھی نہیں دیکھ رہی، تو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہذہ الملائکۃ وفود، یہ فرشتوں کے کئی ڈیلیگیشن آ گئے ہیں، فرشتوں کے کئی وفد آ گئے ہیں. والنبیون، اللہ کے نبیوں نے بھی کرم فرمایا ہے. والنبیون، اور پھر سب سے بڑھ کر وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الملائکۃ وفود والنبیون وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر مجھے جانے میں تکلیف کیا ہے؟ میں تو خوش ہو گیا ہوں، کیونکہ سرکار مجھے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ابشر 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 علی خوش ہو جا. یہ دنیا سے جانے سے پہلے سرکار بشارت دینے کو آ گئے ہیں. کہاں گئی وہ سوچ جو دینی سوچ کہلائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مٹی میں مل جانا والا کہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، لفظ کیا بولے؟ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کوفے میں وصال پروانے والے علی کہتے ہیں یہ رب کے نبی موجود ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا یہ امام احمد رضا بریلوی نے نہیں گھڑا، یہ مولا علی نے عقیدہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ میں کوفہ ہوں، مدینے والی سرکار وہ سامنے ہے، ھذا سے تعبیر کیا ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آپ ناظر ہیں اور ساری دنیا آپ کے سامنے حاضر ہے. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار موجود بھی ہیں، اور ساتھ پھر مشکل کشائی بھی فرما رہے ہیں، دلاسا بھی دے رہے ہیں، خوش بھی کر رہے ہیں. کہتے کیا؟ یا علی ہو ابشر، علی خوش ہو جا. کیوں؟ فما تسیر الیہ خیر مما انت فیہ. علی گھبرائے وہ جس کا نقصان ہونا ہے، جس طرف تم جا رہے ہو یہ اس سے بڑا مقام ہے جس سے تم رخصت ہو رہے ہو. آگے بڑا مرتبہ مل رہا ہے، آگے مزید بڑا مقام مل رہا ہے، آگے مزید بڑی شان مل رہی ہے. لہذا میرے بھائیوں، ادارہ صراط مستقیم کا یہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع، اس کا اختتام اس جملے پہ ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ وقت وصال رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے، علی دنیا میں بھی بڑی شانیں ہیں مگر آخرت میں تو اور وارے نیارے ہو گئے. جدھر جا رہے ہو وہ اس سے بھی کہیں آگے کی بات ہے، وہ اس سے بھی کہیں بڑا مرتبہ ہے. یہ شان علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، زبان رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آگے مزید رب ذوالجلال کی طرف سے بلند مقامات ملنے والے ہیں، بلند مراتب ملنے والے ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس راہ حق پر چلتے ہوئے آگے اس کے نور کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک اہم امر جس میں نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، حضرت علی کا اس پہ تبصرہ بھی ہے. آج وہ صراط مستقیم کا ہمارے لیے ایک معیار بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، ذہن میں رکھنا ہے اور آگے اس کو پھیلانا ہے. متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. چونکہ ہمارے دو طرف فتنے ہیں، رافضیوں کا بھی ہے، خارجیوں کا بھی ہے، اور دونوں ہم پہ حملہ کرتے ہیں. ایک فرقہ محبت کا دائی بنا ہوا ہے، وہ ہمیں محب ماننے کو تیار نہیں، جبکہ محبت کی علامت وہاں سچی نہیں آتی. وہاں حب علی ہو سینوں میں تو پھر اس کی کوئی پیداوار بھی ہونی چاہیے، اس کا کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا کوئی پتہ بھی چلنا چاہیے. اگر اس فرقے کے پاس حب علی کی صداقت ہے تو 14 صدیوں میں اس کے کوئی ستارے دکھا دے، کوئی چاند دکھا دے، کوئی سورج دکھا دے،
کوئی گلاب دکھا دے ان کے پلے ایک بھی نہیں ہے، اور اہل سنت دیکھتے ہیں تو 14 صدیوں میں پھول ہی پھول ہیں، تارے ہی تارے ہیں، آفتاب و مہتاب ہیں، وہ کہیں بابا فرید ہے، کہیں داتا گنج بخش اجمیری ہے، وہ کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کہیں مجدد الفسانی ہے، کہیں شیر ربانی، کہیں پیر سیال ہے، ہر طرف دیکھو یہ محبت کی پیداوار ہے۔ دعویٰ جن کو ہے محبت کا وہ دکھائیں، ان کے سوا بھنگ کے گھوٹوں کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس سوائے ملنگوں کے دھوئیں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دعویٰ تو وہ ہے جس پر زمینی حقیقت بولے۔ میں کہتا ہوں، میں کہہ دوں تم ابر کرم ہو، لیکن کاش صحرا میرے لفظوں کی تصدیق کرے۔ تمہارے پاس کچھ ہوتا تو میں بیان کرتا، لیکن میں پوری لفظیت کی تاریخ دیکھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی پھول کیا کلی بھی نہیں ہے، ادھر علی علی ہے، ولی ولی ہے، کلی کلی ہے، اور گلی گلی ہے، ہر طرف روشنی، ہر طرف چاندنی ہے۔ اس بنیاد پر وہ محبت کا جو درس ہے وہ روح اہل سنت میں ہے، خمیر اہل سنت میں ہے، ضمیر اہل سنت میں ہے، جس کی وجہ سے کل بھی محبت کی پیداوار نظر آتی تھی، آج بھی محبت کی آبشار نظر آتی ہے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے، وہ ویسے ہی محبت کے باغی ہیں، وہ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں اور بے بہرا ہے۔ درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم جس وقت یہ جو غلو ہے جانبین کا اس پر رد کرتے ہیں تو دونوں اطراف کو تکلیف ہوتی ہے، تو دونوں پھر ہم الزام لگاتے ہیں اور دونوں باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا حضرت علی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحبہ الا مومن، ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے اور ان سے منافق بغض رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ترہ امتیاز دیا کہ منافقوں کی پہچان بغض علی سے ہوتی ہے، کہ بغض علی سے پہچانے جاتی ہے منافقت، یہ معیار ہے اہل سنت و جماعت کے پاس، جس سے دائیں بائیں کے سارے فتنوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضرت علی کو جو بھی کہتا رہے، ہم کہیں چونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے جو بھی کہتا ہے کہتا رہے۔ جب ہمارے علی نے خود نہیں کہنے دی تو ہم کیسے کہنے دیں گے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جنہوں نے کہا تھا، حضرت علی نے خود آگ میں ڈالا تھا، انہوں نے نہیں چھوڑا، تو ان کے ماننے والے ایسوں کو کیسے کہنے دیں گے؟ اس واسطے ہم وہ شان علی رضی اللہ تعالی عنہ مانتے ہیں جس کی قرآن اجازت دیتا ہے، جس کی سنت اجازت دیتی ہے، جس کی سرکار کا فرمان امت کا اجماع اجازت دیتا ہے، جس کی اہل بیت اطہار نے خود اجازت دی ہے، جس کا ان کا قرآن اجازت دینے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی طرف سے گھڑے رفضی سوچ میں اگلے اور اس کے بعد وہ کہنا شروع کر دے اور اس سے کوئی ٹوکے تو الٹا الزام لگا دے کہ یہاں حب علی موجود نہیں، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذہن میں رکھیے۔ آپ نے اس امر کو خود واضح کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں، مستدرک للحاکم میں ہے، درجنوں کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مجھے بلایا، فقالا فرمایا یا علیو ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا بھی ہے، ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے۔ حضرت علی خود راوی ہیں، سرکار نے فرمایا تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا بھی ہے۔ کیسا؟ فرما ان کے دشمن اور دوست، دشمنی میں بھی کچھ غلو کر گئے، دشمنی تو ہے ہی نہ مراد، اور دوستوں میں بھی لوگ غلو کر گئے اور دونوں طرفوں والے ہی مارے گئے۔ صراط مستقیم پر جو رہے وہی کامیاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب غدت الیہود، یہودیوں کے دل میں بغض آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ہمارے نبی تو موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ کی شان کیوں بیان ہوتی ہے؟ ان کے دلوں میں بغض آ گیا۔ حتی بہتو امہ، تو بدبختوں نے بغض میں آ کر پاک حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا، بغض کی بنیاد پر جو شان تھی وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اتنے بدبخت نکلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر بہتان لگا دیا۔ دوسری طرف احبت النصارہ، نصارہ نے عشق کیا، پیار کیا،
حتی انزلوہ بالمنزل الذی لیس بہ، یہاں تک کہ پیار میں کچھ گمراہ ہو گئے، آگے نکل گئے، غلب کر گئے، وہ کچھ کہہ دیا جو رب نے بنائی نہیں تھا، کیا رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی غیب کی آنکھیں دیکھو، دنیا پتہ نہیں کیسے کہتی ہے کہ غیب نہیں جانتے۔ فرمایا علی تمہاری ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وصف بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو پارٹیاں تباہ و برباد ہو گئیں، ایک پارٹی بغض والی، دوسری پارٹی بے لگام محبت والی۔ بغض والوں نے ان کی امی پر الزام لگا دیا اور محبت والوں نے کہا محبت میں کہنا جو کہ محبت پر تو کوئی کہہ رہی نہیں ہے، ہم کہیں گے رب کا بیٹا ہے معاذ اللہ۔ رب کا بیٹا کہا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہی تھی آنکھ میرے نبی علیہ السلام کی، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دھیان رکھنا دوست دشمن کا، ہر علی علی کہنے والا سچا نہیں ہوگا، جو تجھے میری شریعت کے زیر سایہ مانے گا اس کا علی علی معتبر ہے، اور جو میری شریعت کو چھوڑ کے مانے گا اس کا علی علی معتبر نہیں ہے۔ تمہارے اندر دو وہ وصف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا۔ اب سرکار نے خبر دی، حضرت علی کے اپنے کومنٹس کیا ہیں یہ بھی درجنوں کتابوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے الا وانہ یہلک فی اسنان، فرمایا یاد رکھنا لوگوں میرے بارے میں دو فرقے تباہ ہو جائیں گے، اسنان دو گروپ دو پارٹیاں میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گی۔ کون کون سی؟ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، میری محبت میں غلو کرنے والا، وہ کہے جو مجھ میں نہ ہو، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ اپنے آپ کو میرا محب کہتا ہے مگر میں اس کو جہنمی کہتا ہوں۔ محب مفرط، وہ جو محبت میں افراط کرے، محبت میں حد سے بڑھ جائے، محبت میں وہ کہے بما لیس فیہ، جو مجھ میں نہیں ہے وہ بھی میرا بیان کرتا ہے، وہ بھی میری شان سمجھتا ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف مبغض یحملہ شنہانی الی یبہتنی، دوسری طرف وہ بغض والا جس کو میرا بغض مجبور کرتا ہے تو وہ مجھ پہ بہتان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں فرقے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے، سند صحیح سے جو سرکار کا فرمان تھا اس پر خود انہوں نے تبصرہ کر دیا۔ تو میں کیوں نہ کہوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نچم ہے اور لاؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فارمولہ دیا ہے اور جو معیار دیا ہے اس کے مطابق رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل سنت و جماعت کو طریق مستقیم عطا فرمایا ہے، صراط مستقیم دین حق اور دین عدل عطا فرمایا ہے، جس کی روشنی میں ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اسی روشن راستے پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں دنیا سے لے جائے۔ یہی محبت ہے جو نزا کے وقت بھی انشاءاللہ کام دینے والی ہے۔ یاد رکھنا ہمارا کل کا پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ ہر سال ایک موضوع قادیانیوں کے بارے میں ہوتا ہے، وہ شرارتی ٹولہ جو ملک کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، دین و ایمان کا دشمن ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ حد درجے کا گستاخ ٹولہ ہے۔ ان کی سازشیں شرارتیں اس کے لحاظ سے ہمارے پہلے 8-9 موضوعات ہو چکے ہیں۔ کل کا موضوع حضرت حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے لحاظ سے جو قادیانی توڑ موڑ کے باتیں بیان کر کے اپنے اس کانے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہے اور اس نے آنا تھا اور وہ آ گیا، اس لحاظ سے ان کے جھوٹے دلائل کا رد اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کل کا موضوع ختم نبوت کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ وقت پہ آ کر اس کو سماعت کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مہر محمد ضیاء خورشید صاحب آج کے پروگرام کے میزبان ہیں، اے اللہ ان کی والدہ محترمہ کو یہ ثواب پہنچا،
اور انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرما. تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملت کریں تاکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے. یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی ہے اس پہ ثواب مرتب فرما. اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان شہداء کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین ائمہ طریقۃ المشرق جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے پہنچاتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما, ان کے معارف سے ہمیں حصہ عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما, جو اولاد نرینہ سے معروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, جو صحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں حب اہل بیت کے پرچم ہر طرف لہرانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس امت کو عروج عطا فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم.